لوٹ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس دن کو مقدس پولس رسول نے جو خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا 12واں باب، اس کی 2 آیت سے لے کر 5ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے۔ کل ہم بات کر رہے تھے ہم شکل نہ بنو بلکہ صورت بدلتے جاؤ۔ اسی آیت کے دوسرے حصے پر بات کریں گے خدا کی مرضی۔ عزیزوں، ایک نیا روحانی ذہن اور تبدیل شدہ زندگی رکھنے اور مسیح کے ساتھ ایک بڑھتے ہوئے تعلق کے وسیلے سے ہم خدا کی مرضی، اس کی خواہشات، منصوبوں اور ارادوں کو جو اس کے کردار اور مقاصد پر مبنی ہے، جاننے اور ان کی پیروی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ اس کی ہمارے لیے اعلیٰ اور بہترین زندگی کی راہ ہے، جو اگرچہ آسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ غلطی سے خدا کی مرضی کو 3 درجات میں دیکھتے ہیں: اچھا، خوش کرنے والا اور کامل۔ لیکن در حقیقت یہ خدا کے حتمی مقصد کی واحد تعریف ہے۔ خدا کی مرضی اچھی ہے کیونکہ یہ ایک مسیحی روحانی اور اخلاقی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ یہ خدا کے نزدیک خوش کرنے والی ہے کیونکہ یہ ان کے مقاصد کے لیے کام کرتی ہے۔ مگر شاید ہم یہ بہت مرتبہ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ کامل ہے کیونکہ ہم خدا کی مرضی میں ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے تعلق میں ہمارے لیے مکمل طور پر بہترین ہی ہے۔ اور آج صبح میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم خدا کی اس مرضی کو اس زمین پر پورا کریں۔ خدا کیا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے؟ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں۔ خداوند آج صبح میرے اور آپ کے حالات بدلنا چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ پورے طور سے اس کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ خدا ہماری زندگیوں میں جلالی کام کرے اور ہم پورے طور سے اس کی تعریف اور تعظیم دل و جان سے کریں۔ خدا پاکستان کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ ہر ایک پاسبان کو، ہر ایک بشپ کو، ہر ایک چرچ کو خدا ایک ایک پر رحم کرے اور خدا تعالیٰ ہمیں مشکلات سے باہر نکالے۔
हम पर रहम करे और बरकत दे। खुदावंद तू करम कर और बड़ी बरकत दे। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते और तेरे नाम को जलाल देते। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। जितने खानदान, जितने प्यारे तेरे सामने झुके, इन सबको बरकत दे। जो भी हमें कमियां, कमजोरियां हैं, यीशु तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तेरा रहम, तेरा करम एक एक तेरे बेटे बेटी के लिए मांगता हूं। तू अपना जलाल जाहिर कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तू अपना जलाल जाहिर कर और बड़ी बरकत दे। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों पर ठहर जाए। पाकिस्तान के ऊपर तू करम कर, पूरी दुनिया के ऊपर करम कर। खुदावंद तू फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत मांगता हूं, तेरा फजल मांगता हूं। तू करम कर, बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।